صفحہ نمبر 154. مسیح کامل خدا ہے، الہی فطرت، یعنی اب یسوع مسیح کی جو ڈیوائن نیچر یا اس کی ڈیٹی ہے یا اس کی الوہیت ہے، ہم اس پر غور کریں گے. مسیح کی الہی فطرت کا مطلب کیا ہے؟ ابتدائی کلیسیا کے بعد کی، یہ جو کی لکھا ہوا ہے نا اس کو کیا کرنا ہے، ابتدائی کلیسیا کی بعد کی، اوکے، ابتدائی کلیسیا کے بعد کی چند صدیوں سے بہت سے لوگ یسوع کی بشریت کے منکر رہے. اس کے برعکس آج بھی پوری دنیا میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس کی الہی فطرت کو نہیں مانتے. یعنی کہ ایک موقع تھا جب اس کی بشری حالت کو نہیں مانتے تھے، اور آج ہمارے درمیان میں ایسی تعلیمات ہیں جو یسوع کی الہی فطرت کو نہیں مانتے. تاہم سچائی یہی ہے جس کا مسیح نے خود اقرار کیا کہ وہ خدا اور ابن خدا ہے. الہی فطرت پڑھ رہے ہیں. بے شک ابن آدم ہے، لیکن ابھی ہم نے اس مضمون میں ابن خدا پڑھا ہے. یوحنا رسول نے جو خط لکھا ہے، پہلا خط یوحنا کا جو کتاب ہے، وہ اس لیے تاکہ لوگ یسوع مسیح کے بارے میں یہ جان جائیں کہ جو مسیح کی بشریت کے منکر ہیں وہ گناہ کرنے کے مترادف ہیں. دوسری طرف یوحنا نے جو انجیل لکھی ہے جس میں یسوع کو خدا اور ابن خدا کے طور پر پیش کیا ہے، اس نے بڑی دلیری کے ساتھ اس میں یسوع مسیح کی الوہیت کو، اس کی ڈیوائن نیچر کو، اس کی ڈیٹی کو بیان کیا ہے. اب دیکھیں، یوحنا نے اپنی تصانیف کے اندر اپنے خطوط میں یسوع مسیح کی بشریت پر زور دیا، اور اپنی انجیل کے اندر اس نے یسوع مسیح کی الوہیت پر زور دیا، اس کی خدائی پر زور دیا. اور پہلی ہی آیت کیا ہے یوحنا کی انجیل کی؟ کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا. اور اس نے پہلی ہی آیت میں کیا کہا؟ کلام ہی خدا تھا. تو یوحنا رسول نے مسیح کی بشریت اور مسیح کی الوہیت دونوں کو بیان دی ہے. یعنی یہ بات یوحنا نے اپنی تصانیف میں بتائی ہے کہ وہ خدا ہے، وہ کلمہ ابتدا میں تھا اور وہی جسم لے کر آیا، اور جو اس کے تجسم کا منکر ہے وہ گناہ کرنے کے مطابق ہے. اس کی الوہیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر اسی میں سکونت کرتی ہے، جس کو پولس رسول نے بھی جو ہے وہ ایکنالج کیا. سو یوحنا پہلے باب کے اندر اس کی 33ویں 34ویں آیت میں لکھا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں، زبدی کا بیٹا یوحنا، اس یوحنا بپتسمہ دینے والے زکریا کے بیٹے کے بارے میں لکھتا ہے کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن جب یردن کے پانیوں میں کھڑا ہو کر بپتسمہ دے رہا ہے تو روح جو کبوتر کی صورت میں اترا، اور اس نے دیکھا، اور روح نے اس پر ظاہر کیا کہ جو روح القدس سے بپتسمہ دے گا وہ کون ہو. تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اور یوحنا نے کہا چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. تو یہ یوحنا نے کہا مجھے تو پتا نہیں تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، تو پھر مجھے کیسے پتا چلا؟ خود خدا کے روح نے ظاہر ہو کر یہ بتایا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ انجیل کے اندر کہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ جس کو خدا آسمانوں سے آواز دے کر کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں، پھر جس کی تصدیق خدا کرتا ہے آدمیوں کی تصدیق باقی رہ جاتی ہے. باوجود اس کے آدمیوں سے بھی تصدیق کروائی. یوحنا نے کہا مجھ پر خدا نے ظاہر کیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے.
اور یہ بات لکھی ہوئی ہے. یسوع مسیح کو خدا ماننا اور یسوع مسیح کو خدا کے ساتھ ماننا ایک جیسا نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں مسیح مکمل طور پر خدا باپ کی مانند ہے، یعنی ان کا جو جوہر ہے، اسینس ہے، وہ کسی بھی طرح پر کسی بھی طور سے غیر منقسم ہے، یعنی پاک تثلیث میں تقسیم نہیں ہے. پاک تثلیث میں ایکتائی ہے، وحدانیت ہے، جوہر ایک ہے، اقانیم فرق ہے. ذات کے اندر شخصیتوں کا اظہار تین طرح سے ہوتا ہے، پر پاک تثلیث کا جو جوہر ہے، اس کی ایکتائی، اس کی یونٹی، یہ انڈیوائیڈڈ ہے، یہ غیر منقسم ہے. اور پھر یہ جس طرح سے باپ ہر قسم کی خطا سے مبرہ ہے، بیٹا بھی ہر قسم کی خطا گناہ سے مبرہ ہے. تو جس کی ذات میں گناہ نہ ہو وہ خدا سے کم ہو ہی نہیں سکتا. تو لے کر آئے یسوع جیسا کوئی دوسرا اور ثابت کرے کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے تو ہم مانیں گے کہ یہ بھی خدا ہے. پر ایسا کوئی ملے تو تب ہے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا. تو یسوع مسیح تو وہ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا. فلپیوں دوسرے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، پولس نے یہ کہا تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، یعنی he was a God. خدا کی صورت پر ہونے سے مراد ہے he was a God، یعنی وہ خدا کی مانند نہیں بلکہ he was a God. وہ خدا کی صورت پر تھا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک خدا ہے اور ایک خدا کی صورت پر پھر وہ ہے. صورت پر تو مخلوق بھی ہو سکتی ہے جیسے میں اور آپ ہیں. اور پھر لکھا ہے اور خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. میں نے پڑھا قبضے، لکھا کیا ہوا ہے قبضہ. میں نے کیوں پڑھا؟ آگے کیا آیا ہے؟ نہیں آیا ہے. تو آپ کو یاد ہے یہ رول یاد رکھنا ہے کہ جب بھی لکھا گیا سنگولر لفظ اے سے ختم ہوگا اور آگے کا، کی، کے، کو، بے، سے، پر تک آئے گا تو لکھا گیا واحد جو لفظ ہے اور اے سے ختم ہو رہا ہے اس کو پڑھا جمع آ جائے گا. سو اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اور پھر خدا کے برابر ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہ خدا کی ڈیٹی کو، خدا کی ڈگنیٹی کو، یعنی خدا کی خدائی کو شیئر کرنے والا تھا. تو خدا کی خدائی کو شیئر تو کوئی نہیں کر سکتا سوائے خدا کے. خدا کی اپنی ذات کے، خدا اپنی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہی نہیں ہے. خدا کی خدائی میں اگر کوئی شریک ہو اور اگر ہم کسی شرک کو مانے تو ہم مشرک ہوں گے ساتھ کہ وہ خدا ہے. اسی طرح سے یہ حقیقت کہ مسیح خدا ہے مسیحیت کا ابتدائی عقیدہ ہے. یعنی یہ تو ہماری مسیحیت کی فاؤنڈیشن ہے. اس لیے اس عقیدے سے، اب پھر میں نے عقیدے سے انکار، یعنی اس کس عقیدے سے کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے، اس عقیدے سے انکار ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ابتدائی مسیحیت سے ہی ہے. سو اس عقیدے سے انکار مسیحیت کے جسم سے دل کو نکال پھینکنے کے مترادف ہے اور نجات کی تعلیم سے بھی منحرف ہونے کے مترادف ہے. اگر یسوع مسیح خدا ہی نہیں ہے تو اس کا خدا ہونا ہی تو مسیحیت کا دل ہے، مسیحیت کی دھڑکن ہے، مسیحیت کی سانس ہے، مسیحیت کی روح ہے. اور اگر وہ خدا ہی نہیں ہے، اگر یسوع مسیح جسم میں خدا ہی نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مسیحیت کے جسم کے اندر جسم تو ہے، سارے اعضاء ہوں گے، دل ہی نہیں دھڑک رہا. دل ہی نہیں ہے تو زندگی کہاں؟ اور
پھر اگر یسوع مسیح خدا ہی نہیں ہے تو خدا سے کم کوئی بندہ نجات دہندہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ بات تو عہد عتیق میں یہودی بھی جانتے تھے. یسایہ کی کتاب میں ریپیٹڈلی لکھا ہے کہ میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں. تو جو خدا نہیں ہے وہ نجات دہندہ نہیں ہو سکتا. جو نجات دہندہ ہو سکتا ہے وہ یقیناً خدا ہی ہو سکتا ہے. اس لیے تو اس کی پیدائش پر یہ کہا گیا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو یہ بات، یہ جملہ بھی غور طلب ہے. آگے مسیح کے منجی ہونے کا اقرار، اور پھر بریکٹ میں ہے اس کا منجی ہونے کا اقرار. کون سا اقرار؟ یعنی اس کا تجسم، اس بات کا اقرار، اور کھوئے ہوئوں کے لیے کفارہ بخش موت وغیرہ وغیرہ. راسخ الاعتقاد مسیحیت کی جان ہے. یعنی کہتے ہیں کہ جی اسی جڑے پکے عقیدے دے بڑے پکے ہیں نا، عقیدے دی جڑے پکے نا انہاں اس کی جو بنیاد جیسے بتایا، وہ جو بیس ہے نا، فاؤنڈیشن ہے، وہ ہے ہی یہ کہ یسوع مسیح خدا ہے. اور پھر آگے، اگر مسیح محض کنواری مریم سے پیدا ہونے والا ایک انسان ہے تو وہ اپنی زمینی زندگی، آزمائش اور گناہ اور ابلیس پر غلبہ نہ پا سکتا. اگر صرف وہ مریم سے پیدا ہوتا، کنواری سے پیدا ہوتا، اگر وہ خدا نہ ہوتا، اگر محض انسان ہوتا، تو آج تک کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں کہ جس پر آزمائش آئی ہو اور وہ نہ گرا ہو. یا کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جو یہ کہے کہ کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے. تو اگر مسیح محض کنواری سے پیدا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی آزمائش میں بھی اور غالب نہ آتا، گناہ پر بھی غلبہ نہ پا سکتا اور ابلیس پر بھی غلبہ نہ پا سکتا. اس طرح سے وہ اپنی موت کے باعث دنیا کو نجات نہ بخش سکتا تھا. لیکن وہ تمام آزمائشوں پر غالب آیا اور بے گناہ رہا، اور صلیبی موت کے بعد وہ کسی کے زندہ کرنے کے باعث نہیں، کسی کے زندہ کرنے کے باعث نہیں، بلکہ خود ہی جی اٹھا. یا پڑھی آیت کیا لکھا ہے رومیو پہلے باب کی 4 آیت، رومیو پہلا باب 4 آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ جی لکھا ہے، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. تو اس کو کسی نے زندہ کیا نہیں، وہ زندہ ہوا جی اٹھنے کے سبب سے اور قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. یہ مطلب ہے کہ اس نے ببانگ دہل، ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہا کہ کوئی اس کو ریفیوٹ کر کے دکھائے، کوئی اس کا انکار کر کے دکھائے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں. یہ ہے قدرت، پاور، اس کا اختیار کہ اس نے زندہ ہو کر یہ چیلنج دے دیا دنیا کو کہ کوئی مجھے ثابت کرے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں. اور اب جب لفظ بیٹا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نکلا ہوا. تو یسوع مسیح گویا یہاں پر پاور، قدرت کے ساتھ چیلنج کرتے ہیں دنیا کو کہ ثابت کرو میں خدا میں سے نہیں نکلا اور دنیا میں نہیں آیا. میں دنیا میں آیا ہوں لیکن خدا میں سے نکل کر، اور خدا میں سے جو نکلے گا، خدا میں سے خدا ہی آئے گا. خدا میں سے جو آئے گا وہ خدا ہی آئے گا. آدمیوں میں سے آدمی ہے، انسانوں میں سے انسان پیدا ہوتے ہیں نا، اور ایسے ہی تمام مخلوقات، ساری جو سپیشیز ہے وہ اپنی اپنی نوع کے مطابق اپنی جنس کی پیداوار کرتی ہے. اور اگر کوئی خدا میں سے آتا ہے تو وہ خدا ہی ہوتا ہے. تو آگے لکھا صلیبی اور اس کی قیامت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں نجات بخشتا ہے. بس وہ تمام ایمان لانے والوں کو نجات بخش سکتا ہے. آمین. آگے دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس، مسیح کی
جو الہی فطرت ہے اس کے متعلق جو سچائیاں ہیں. what are the facts regarding the divine nature of Jesus Christ. مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی کسی کلاس کے اندر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جب ہم کامل انسان اور کامل بشر اور کامل خدا کی بات کرتے ہیں تو یہ دو ڈفرنٹ ریلمز ہیں, اور پرابلم تب پیدا ہوتی ہے جب ہم دونوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں, مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر سوال پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یسوع مسیح خدا سی تو یسوع مسیح اگر خدا سی تے صلیب تے خدا مریا سی کہ انسان مریا سی. تو چونکہ ہم مکس کر رہے ہیں, تعلیم کو مکس کر رہے ہیں, یا پھر اگر جی یسوع مسیح خدا ہے تو کیا خدا کو نیند بھی آتی ہے, جبکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کشتی میں سو گیا, اور خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں میں نہ نیند ہے نہ پلکوں میں جھپکی ہے, وہ سدا جاگتا رہتا ہے. تو چیزوں کو ہم نے گڑبڑ نہیں کرنا, ہر ایک چیز کا اپنا کانٹیکسٹ ہے. اور کبھی کبھی تثلیث پر جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ بھئی تثلیث کا لفظ تو ہے نہیں ہے, تو لفظ کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا, تعلیم نہ ہوتی تو فرق پڑتا. تعلیم موجود ہے سو لفظ نہیں ہے, تو لفظ تو انسانوں کی اختراع ہے, آدمیوں کی ایجاد ہے. لفظ تو بتدریج ڈیولپ ہونے والی چیز ہے. لفظ نئے بنتے بھی ہیں اور پرانے وقت کے ساتھ ناپید بھی ہو جاتے ہیں, مفقود بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے لفظ ہیں جو وقت کے ساتھ اب زندہ نہیں رہے. بہت سارے لفظ ہیں جو ماضی میں جن کا وجود نہیں تھا, آج ہم وہ لفظ ادا کرتے ہیں. ہمارے کئیوں نے بڑوں نے وہ لفظ سنے بھی نہیں ہوں گے, ہم جو آج ادا کرتے ہیں. تو لفظ کا ہونا نہ ہونا, ٹرٹلین نے لفظ تثلیث بعد میں آ کر 3 صدی میں دیا, تو بائبل میں اگر ان میں نہیں تھا تو بائبل کے اندر اس کی سالڈ وتھ پروف تعلیم موجود ہے کہ خدا باپ ہے, خدا بیٹا ہے, خدا روح القدس ہے, اور یسوع مسیح کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. اب دیکھیں تثلیث کے لیے لفظ ہمارے پاس موجود ہے. اب کامل خدا اور کامل انسان دونوں کو ایک کس لفظ میں بیان کرنا ہے, وہ لفظ نہیں. جب بھی ہم نے بات کرنی ہے ہم نے یہ کہا یسوع مسیح کامل خدا ہے, یسوع مسیح کامل انسان ہے. تو جو علم لسانیات کے باہر ہے, جو لنگوسٹکس ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں ایک ایسا لفظ سامنے آ جائے کہ جو ایک ہی لفظ بیان کرے کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے. ابھی ہمیں الگ الگ بیان کرنا پڑے گا, لیکن جب ہم باپ, بیٹا, روح القدس کو بیان کرتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں تثلیث, کہ جو اس کی ذات میں تثلیث ہے. پھر ہمیں الگ سے ڈیٹیل نہیں کرنی پڑتی تثلیث کی. تو ہمیں پتہ ہے کہ مطلب کہ ایک خدا ہے اور اس کی 3 شخصیتیں ہیں. تو اس لیے جب بائبل کی تعلیم ہے کہ یسوع مسیح انسان ہے تو یسوع مسیح انسان ہے. جب بائبل کی تعلیم ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے تو یسوع مسیح خدا ہے. اسی لیے تو جو منکر ایمان ہے اور وہ سب سے بڑا حملہ ہی بائبل پر کرتے ہیں. جب کوئی چیز پروف نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں یہ بدلی, کیونکہ یہیں سے تو تعلیم ثابت ہوتی ہے. تو جب وہ کہتے ہیں بنیاد ہی ڈھا دی جائے گی تو عمارت کھڑی کیسی رہے گی. تو ہماری تو بنیاد ہی ہماری تو عمارت ہی اس بنیاد پر کھڑی ہے جو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے. آمین. تو خدا کا کلام غیر مبدل, غیر تحریف شدہ, خدا کا کلام زندہ کلام ہے. آمین. مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے, حتیٰ کہ اس وقت بھی جب اسرائیلی مذہبی رہنماؤں نے اسے بطور خدا قبول نہ کیا بلکہ ایک انسان ہی سمجھا, اس وقت بھی اس کی لا تبدیل الوہیت اس کی بشریت میں موجود تھی. چنانچہ کلوسیو نہیں, کیا کلوسیو دوسرے باب کی 9ویں آیت لکھا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر شکورت کرتی ہے.
بائبل بار بار اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسیح کامل خدا، بریکٹ میں کامل خدا ہونے سے مراد ہے کہ اس کی الوہیت یہاں سے واضح ہے، یعنی اس کی الوہیت کے بارے میں دیکھیں نا، الوہیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر اسی میں سکونت کرتی ہے، یعنی الوہیت سے مراد خدا کی ساری خدائی. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا جنا خدا جسم چاہ گیا سی باقی خدا وکھرا وکھرا رہے ہیں، نہیں. الوہیت کی ساری معمولی سے مراد ہے خدا کی ساری خدائی جسم لے کر مجسم ہو کر، یہاں پر لکھا ہے اسی میں، یعنی یسوع مسیح تثلیث کے دوسرے اکنون بیٹے میں سکونت کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بیٹا مجسم ہوتا ہے تو بیٹا بے شک خدا ہے، لیکن بیٹے کے خدا ہونے کے باوجود بھی باہر کوئی ایک اور خدا بھی تھا. کیونکہ پھر پرابلم پیدا ہوتی ہے. پھر یسوع مسیح نے دعا کس سے کی؟ اگر سارا نے سارا خدا ہی جسم چاہ گیا تو پھر باہر اگر کوئی رہا ہی نہیں تو پھر بیٹے نے دعا کس سے کی؟ تو پھر پرابلم یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم ڈیونٹی کو، اس کی ڈیٹی کو، اس کی الوہیت کو اس کی بشریت کے ساتھ پھر منگل کر دیتے ہیں. تو یہ ذات کے وہ علیحدہ اس کی پاک ذات کے وہ حصے ہیں جو بائبل مقدس نے تفصیل کے ساتھ بتائے کہ ایک ہی وقت میں بدن کے اندر رہ کر خدا کی ساری خدائی کس طرح سے سکونت کر سکتی ہے. بے شک اس کا جو لاجک ہے وہ ہمیں تذبذب میں ڈال دیتا ہے، پریشانی میں ڈال دیتا ہے. سمجھ لیا نہیں پہ بڑی بھاری چیز ڈال لے، لیکن اس کے لیے لاجک کی، فلسفے کی نہیں بلکہ مکاشفے کی ضرورت ہے کہ خدا کتنا اپنے آپ کو ہم پر ریویل کرتا ہے، خدا کس طرح سے اپنے آپ کو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. اگر ہمیں ابھی تک اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے دعا کریں کہ خدا مجھ پر اپنا آپ اور صراحت وضاحت کے ساتھ مجھ پر ظاہر کر، اور میں تجھے سمجھنا چاہتا ہوں. تو وقت کے ساتھ ساتھ، تڑپ کے ساتھ ساتھ خدا کی الہی ذات کے سارے حصے ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہماری اتنی سالڈ کنوکشن ہوگی کہ پھر سر تن سے جدا بھی ہوگا ہم اپنی قائلیت پر اپنی جان دے دیں، اپنی کنوکشن پر قربانی دے دیں. تو یہ تب ہے جب خدا کی طرف سے ہمیں اس کی ذات کے مکاشفات وقت کے ساتھ ساتھ ملتے جائیں. بہت ساری باتیں ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں کیونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، ٹریننگ بھی ضروری ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے بغیر آپ کئی سالوں تک خدا کو سمجھنے کی دعا کرتے رہے، سمجھ نہیں آئے گی. سو خدا نے ایک میڈیم دیا، ایک وسیلہ بنایا، وقت دیا کہ یہاں پر آؤ، بیٹھو، اس کتاب میں سے پڑھو، یہاں سے لیکچر لو، زیادہ چیز سمجھ آ جائے گی. اور یہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہماری دعا سنی گئی ہے. اور پھر اگر کچھ سکم باقی رہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ خدا اور بہتر آپ کے لیے کوئی انسٹرکٹر بھیجے جو اور زیادہ ایسی تمثیلوں کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائے کہ زیادہ اور زیادہ آپ کو سمجھ آئے. اچھا کیا تو پادری ذیشان صاحب نے ٹھیک سی، لیکن آج بھی گالے رہا یہ ذرا مجھے چھٹی سمجھ لگ گئی ہے، یہ مثال اور زیادہ مجھے آسانی سے سمجھ آ گئی. تو خدا اور اچھا انسٹرکٹر بھی آپ کے درمیان بھیجے گا. تو اس لیے خدا کے ہر ایک اس کے پلان کے اندر اس کی ذات کو ہم نے سمجھنا ہے. تو یسوع مسیح کامل خدا ہے. آسمان پر اس کی پہلے سے موجودگی ثابت کرتی ہے کہ وہ خدا ہے. یسوع اس دنیا میں آنے سے پیشتر آسمان پر موجود تھا. اب ہم یہ فیکٹس دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح کی الہی فطرت کے حقائق. نمبر 1 کہ آسمان پر اس کے زمینی پیدائش سے پہلے بھی موجودگی تھی. بیت الحم میں اس کی پیدائش اور اس کی جو زندگی کا آغاز ہے، اس کا صریحت مطلب یہ ہے کہ وہ جسم میں اس دنیا پر ظاہر ہوا. وہ اپنے تجسم حتیٰ کہ بنائے عالم سے پیشتر موجود تھا، یعنی اپنے تجسم سے پیشتر بھی وہ موجود تھا. اس کا ظہور زمین پر
بیت الحم میں ہوا لیکن اس کا وجود اس کے پیدا ہونے سے، تو ظہور اور وجود میں فرق ہے۔ ہماری پیدائش ہمارے موجود ہونے کا باعث بنی، ہمارا وجود ہماری پیدائش سے پہلے موجود نہیں تھا، نہ ہی ہماری پیدائش کے وقت میں ہمارا ظہور ہوا، بلکہ ہماری پیدائش کے وقت سے ہی ہمارا وجود ممکن ہوا۔ تو یسوع مسیح کا وجود پہلے تھا، ظہور اخیر زمانے میں ہماری خاطر۔ تو دوسرے لفظوں میں اس کی موجودگی ازلی ہے۔ یسوع مسیح کی پیشتر سے موجودگی کی گواہی چاروں اناجیل میں کئی بار موجود ہے۔ یوحنا نے سب سے پہلے مسیح کے ازل سے موجود ہونے کے بارے میں کلام اٹھایا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، انارخین ہولوگوس، ہولوگوس پروسٹون تھیوس۔ تو جو پروسٹون ہے، جو گریک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے روبرو، فیس ٹو فیس، یعنی ساتھ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک یہ خدا ہے اور ایک یہ، فیس ٹو فیس سے مراد روبرو، روبرو سے روح کا مطلب چہرہ ہے فارسی زبان میں، روح برو کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے بھی ہوتا ہے، روح برو کا مطلب ہے آمنے سامنے، یعنی چہرے کے سامنے چہرہ ہونا۔ تو جب ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے نا، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، وی نیڈ اے میرر۔ تو جب ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو شیشے میں ایک اور میں نہیں ہوتا، بلکہ شیشے میں ہی ہوتا، وہاں پر دو میں نہیں ہو گئے، ایک تو میں ہوں اور ایک میں وہ ہوں، وہ میں واحد ہی ہوں۔ سو روبرو ہونے سے مراد دو خدا نہیں ہو گئے، روبرو ہونے سے مراد یہ وہ لفظ یا وہ محاورے یا وہ ایڈیمز ہے جو ہمیں ہماری کھوپڑی میں آ جائے، ہماری عقل میں آ جائے، یہ وہ لفظ ہے۔ یا پھر اگر یونانی میں لکھے گئے تو جو یونانی کے لٹریچر میں خداؤں کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی تھی، تو مصنفین نے ان کو الہی خدا کے لیے ان کی بہتر تشریح کے لیے بیان کیا کہ بھئی خدا وہ نہیں ہے، خدا کا ہونا پروسٹون ہونا ہے۔ اگر کوئی اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو کون ہے جو آپ کے خداؤں میں پروسٹون ہو؟ آپ کے تو اس لیے معبود ہی بکھرے ہوئے ہیں، کئی قسم کے بکھرے ہوئے فرق قسم کے شکلوں کے حالات کے معبود ہیں۔ تو یہ یوحنا نے بات کی، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا بھی اعلانیہ طور پر اس کے پہلے سے موجود ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ یوحنا کی اب دوسری گواہی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھی کہ میں تو اسے نہیں جانتا تھا، تو روح القدس نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ پہلی گواہی تھی۔ اب دوسری گواہی کیا ہے؟ یسوع کے اس کی پیدائش سے پہلے موجود ہونے کے بارے میں یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے، سنیے، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، افضل ٹھہرا، اعلیٰ ٹھہرا، برتر ٹھہرا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ یوحنا کہتا ہے پہلے میں نہیں تھا۔ بیسیکلی یوحنا یسوع مسیح سے 6 مہینے بڑا تھا۔ یوحنا یسوع مسیح سے 6 مہینے بڑا تھا۔ یوحنا تو فزیکلی یوحنا یسوع مسیح سے 6 مہینے بڑا تھا، لیکن یہ جو بڑا ہے یہ کہتا ہے کہ پہلے میں نہیں آیا، جو مجھ سے 6 مہینے پہلے آیا، بعد میں آیا، وہ تو میرے آنے سے بھی پہلے تھا۔ یہاں پر اس کے یسوع مسیح کی پیدائش سے پیشتر کی جو اس کی موجودگی ہے، جو اس کا وجود ہے، اس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے۔ ایسے ہی نہیں یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا یوحنا ہے، سب سے بڑا، کیونکہ یہ یوحنا وہ ہے جس نے یسوع مسیح کی بزرگی کا اقرار کیا۔ اور آگے لکھا ہے، اور یسوع مسیح نے خود بھی یہودیوں سے کہا، یہ اپنی پیدائش سے پیشتر کے وجود کے بارے میں یہ ساری آیتیں ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش سے پیشتر اس کا وجود ہے، یہ جو پہلا پوائنٹ ہے۔ اوکے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، یسوع مسیح نے اب یہ خود دعویٰ کیا ہے کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یسوع نے کس کے بارے میں کہا؟
اپنے بارے میں کیا کہا کہ کس سے پہلے میں؟ اچھا یہاں پر خوبصورت دیکھیں گرامر کے لحاظ سے یہ سینٹنس ایسا ہونا چاہیے تھا کہ بیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں تھا، لیکن یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں تھا. یسوع نے کیا کہا؟ میں ہوں. اور اسی سبب سے تو انہوں نے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے کہ تو انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا کے برابر. اور تیری عمر تو ابھی 50 برس نہیں ہوئی. ابراہم کتنے سال پہلے تھا؟ 2000 سال پہلے. یسوع اور شاید وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی خدائی کا دعویٰ ہے. ابراہم یسوع مسیح سے 2000 سال پہلے گزرا اور یسوع مسیح کہتا ہے میں 2000 سال سے بھی پہلے ہوں. ہوں اس لیے کیونکہ یسوع مسیح کی ذات میں تھا کا لفظ کبھی استعمال ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر تھا ماضی میں ہے حال میں ہے، ہوگا مستقبل میں ہے، تو عبرانیوں کا مصنف اس کو کنکلوڈ کرتا ہے وہ کل اور آج بلکہ اب ساری گلیں برابر یکساں کر چھڑے. انسانیت کی بات ہم کر رہے ہیں. اگر مخلوق ہوتا تو یکساں نہ ہوتا. اگر یکساں ہے تو مخلوق نہیں ہے، خالق ہے. اس کے بعد وہ اپنے ازلی وجود کے بارے میں اپنی دعا میں بھی اظہار کرتا ہے. 17ویں باب کے اندر دعا میں یسوع نے کیا کہا اپنے ازلی وجود کے بارے میں؟ اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر. اب یہاں پر پیدائش یوحنا کی پیدائش کی بات نہیں. یوحنا نے کہا وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے تھا، جو مجھ سے مقدم ہے وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے تھا. اب یہاں پر بات یوحنا کی پیدائش کی نہیں ہے. یسوع نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں. اب یہاں پر پیدائش ابراہم کی بھی بات پیچھے رہ جاتی ہے. اب یہاں پر دنیا کی پیدائش کی بات ہے. دنیا کی پیدائش سے پیشتر وہ جلال جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. تو یہاں پر یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب کی 5ویں آیت میں یسوع مسیح کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی یوحنا بھی پیدا نہیں ہوا تو میں ہوں، اگر ابراہم بھی پیدا نہیں ہوا تو میں ہوں، اور ابھی دنیا آسمان زمین کائنات کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تو میں ہوں. ایسے خداوند کی اس کی الوہیت کی بات کرتے ہیں. اور یوحنا نے اسی لیے تو کہا تھا کہ جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کے وسیلے سے اور اس کے وسیلے کے بغیر کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. اس نے یہ آیت جو ہے نا یہ اس کو وائس ورسا کر کے بیان کیا ہے، آگے پیچھے کر کے. جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کے وسیلے سے پیدا ہوا، اور پھر کہا اور کچھ بھی اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوا تاکہ کوئی وہام رہ ہی نہ جائے. آیت نو ایک سینٹنس انج گیا تو ایک سینٹنس انج گیا. انج سمجھ لو وہ انج نہیں سمجھ لگتی تھی انج سمجھ لو. تو مسیح کی ازلی موجودگی کسی علم الہی کی تعلیم یا تحقیق کا نتیجہ نہیں ہے. یسوع مسیح کی ازلی موجودگی کسی تحقیق کا نتیجہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی خیالی یا وہمی بات ہے. کوئی الوژن نہیں ہے، کوئی الوژن نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے، مبہم بات نہیں ہے. نہ کوئی یسوع مسیح کی ذات کسی کی تحقیق کی محتاج ہے کہ کوئی تحقیق کرے تو تب ہی یسوع مسیح کے وجود کی دلیل ہوگی. کوئی تحقیق نہ بھی کر سکے تو خداوند موجود رہتا ہے. کوئی مانے یا نہ بھی مانے تو بھی اس کے وجود کو ہٹا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا، کیونکہ وہ موجود رہتا ہے. بالکل یہ بائبل ہے جو اس کے ثبوت سے بھری پڑی ہے. اس کی اصلی موجودگی ایک حقیقت ہے اور ایک سچائی ہے. بعض بدعتی کہتے ہیں کہ مسیح کی ازلی موجودگی سے مراد خدا کے دل میں اس کا تصور تھا جس کا اظہار اس کی پیدائش پر ہوتا ہے. لیکن ایسی دلیلیں بدعتی ہے، بلکہ تثلیث کی منکر ہے.
خدائے ثالوث وحید ہے. تثلیث کے تینوں اقانیم کی وحدانیت تصوراتی نہیں بلکہ حقیقی اور ازلی ہے. مسیح اس لیے خدا ہے کیونکہ باپ کے ساتھ ازل سے موجود ہے. تو یسوع مسیح کا خدا ہونا نہ تو کوئی کسی تحقیق کا محتاج ہے، نہ ہی یہ کسی کا وہم ہے، نہ ہی یہ کسی کا خیال ہے، نہ ہی یہ خدا کے دل کا کوئی تصور، کوئی خیال ہے، بلکہ یسوع مسیح کا خدا ہونا خدا کی ذات کے اندر ازلی خدا کا، یسوع مسیح کا خدا کے بیٹے یعنی تثلیث کے دوسرے اقنوم کا وجود خدا کے ساتھ ازلی ہونا، یہ وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آمین. اور بائبل مقدس اس کی تصدیق کرتی ہے. نمبر 2، دوسرا پوائنٹ یہ تھا اس کی جو اس کی فطرت ہے، اس کی پیدائش سے بیشتر موجودگی کے بارے میں. دوسرا، اس کے نام ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے. توما نے کہا جب یسوع مسیح جی اٹھا تو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ جب یسوع مسیح ظاہر ہوتے ہیں، اور پہلے اس نے کہا جب تک میں اس کو نہیں دیکھوں گا، چھوؤں گا نہیں، اپنے ہاتھ اس کی پستی میں نہیں ڈالوں گا، زخموں میں نہیں ڈالوں گا، تو میں یقین نہیں کروں. تو یسوع مسیح جب دوبارہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو توما کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پستی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. تب توما نے بڑی عاجزی سے اقرار کیا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. یسوع مسیح کی الوہیت کے منکر دعویٰ کرتے ہیں کہ توما کا اقرار کفر ہے. تاہم غور طلب بات یہ ہے کہ جس وقت توما نے اسے خدا کہا، یسوع نے اسے بالکل بھی نہیں ڈانٹا. اگر وہ خدا نہ ہوتا، پولس خدا نہیں تھا نا، کوئی اسے پولس اور اس کو سلاس کو کوئی ہرمیس کہتا ہے، کوئی زیوس کہتا ہے، اور وہ خدا نہیں تھا نا، تو لوگوں نے جب اس کو سجدے کرو نا اپنے کپڑے پاڑے، انہوں نے کہا بھئی ہم بھی آپ جیسے ہیں، سجدہ سے خدا کو کرو. اور اگر یسوع مسیح اگر وہ خدا نہ ہوتا تو توما کو منع کرتا کہ تو کفر بک رہا ہے، غلط ہے، بلاسفیمی ہے، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. نہیں. اچھا توما نے اس کو کیوں کہا ہے میرے خداوند ہے میرے خدا؟ وہ کیا بات تھی؟ کیوں؟ اب اس نے ابھی تو اپنے ہاتھ ڈالے نہیں، یسوع مسیح نے اس کو کہا. وہ حیران ہو گیا کہ یہ بات پچھلی دفعہ میں نے اپنے شاگردوں سے کی، یہ اس تک کیسے پہنچی؟ کیونکہ دلوں کے بے تو خدا جانتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے جس کی عدم موجودگی بقول توما کے خیال میں وہ موجود نہیں تھا، اس کے خیال میں آیا کہ جس کی فزیکل عدم موجودگی میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، اس کا ظہور، اس کی جسمانی موجودگی کتنا کچھ جانتی ہو. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ توما نے اس کو فوراً خداوند خدا مانا. پھر انہیں نہیں کیا اچھا ٹھہر وہ چیک کر لیتے، نہیں، اس کے لیے کافی تھا. پھر یسوع سے ایک اور بھی بات کہی، توما تو دیکھ کر ایمان لایا ہے. زیادہ مبارک کون ہے؟ جو بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے گے، جو بغیر دیکھے. توما تو بھی ٹھیک ہے، لیکن تو نے مجھے دیکھ لیا اور اس کے بعد تو نے اقرار کیا ہے. اور آج ہم توما سے زیادہ مبارک ہے کیونکہ توما نے دیکھ کر ایمان لایا. اور دیکھ کر ایمان لانا بھی میں سمجھتا ہوں توما کا شک نہیں، بلکہ توما ایک بڑا محقق، ایک ریسرچر تھا. بڑا یعنی کوئی بھی کام بغیر تحقیق کے نہیں کرتا تھا. تو ہم شکر گزار ہیں توما کے لیے، توما رسول کے لیے، کہ اس کی تحقیق پر مبنی گواہی ساڑھے پیر اور کھلار دیے چٹان پر، مضبوط کرتی ہے کہ یہ بندہ، اس نے اندھی تقلید نہیں کی، اس نے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کیا، بلکہ اپنی آنکھوں دیکھے، یعنی چشم دید گواہ توما ہمیں نظر آتا ہے. یوحنا بھی چشم دید گواہ ہے. یوحنا اپنے خط کے اندر، پہلے خط کے اندر، اس کے پہلے باب میں لکھتا ہے نا کہ ہم نے وہ باتیں جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، اپنے کانوں سے سنی، آنکھوں سے دیکھی، بلکہ غور سے دیکھی، اور وہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو یسوع مسیح کی الوہیت کی، اس کی قیامت کی، اس کے وجود کی، اس کے تجسم کی
جو گواہیاں ہیں یہ سنی سنائی اور گھڑی گھڑائی نہیں ہے. ہمارے پاس خدا کا جو کلام ہے یہ روایات پر مبنی کلام نہیں ہے. ہمارے پاس جو خدا کا کلام ہے یہ سینہ بسینہ چلتے ہوئے منہ زبانی کلام نہیں ہے جس کے اندر رد و بدل کے امکان زیادہ ہوتے ہیں. زبانی سینہ بسینہ چلتی ہوئی باتوں کو آلٹر کیا جا سکتا ہے لیکن جو چیز لکھ دی جاتی ہے اس کو آلٹر کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس خدا کا براہ راست الہام ہے اور براہ راست وہ جو فرسٹ پرسن تھے، سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن کی گواہیاں نہیں بلکہ جو ویری امیڈیٹ ٹیسٹمنیز ہے، جو فرسٹ پرسن کی گواہیاں ہیں، ہمارے پاس وہ کلام موجود ہے. آمین. یس تھینک یو. آئی وٹنس اسٹیشن کی دعا. تو شکر ہے خدا کا، ہمیں تو دلیر ہونا چاہیے. تو آگے پھر لکھا ہے تیتس دوسرے باب کی 13ویں آیت. پولس رسول جب تیتس کو خط لکھتا ہے تو وہاں پر یسوع کو بزرگ خدا، یہ نہ پڑھی آیت تیتس کی کتاب میں دوسرا باب نکالیے. اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہے. آمین. کیا یہاں پر اس نے یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا؟ اپنی مبارک، اس مبارک امید. اب مبارک امید کو اس نے پھر کلیئر کیا لفظ یعنی مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر. اب یہاں پر دو الگ الگ پرسن نہیں لکھے. کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو لفظ اور آیا ہے بزرگ خدا الگ سے مخاطب کیا اور یسوع مسیح کو الگ سے مخاطب کیا. نہیں، اسی بزرگ خدا کو کلیریفائی کیا، اس کی اور ڈیٹیل پیش کی کہ میں جس مبارک امید کی بات کرتا ہوں وہ منجی ہے اور وہ یسوع ہے اور وہ بزرگ خدا ہے اور اسی کا ظہور ہونے والا ہے اور اسی کے تم منتظر رہو. کیونکہ ظہور یسوع کا ہونا ہے نا، بزرگ خدا کا الگ سے ظہور تو نہیں ہونا. تو اس کا پولس کا تیتس کو یہ کہہ دینا دو الگ الگ اشخاص کو بیان کرنا نہیں بلکہ اس نے یسوع مسیح کو بزرگ خدا کہا. اور یوحنا رسول اس کی الوہیت کو یوں بیان کرتا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. گود اصل میں انٹیمیشن کو بیان کرتا ہے، رفاقت کو بیان کرتا ہے، کلوزنس کو بیان کرتا ہے، لپٹے ہونے کو بیان کرتا ہے، یعنی ایک تائی کو بیان کرتا ہے. یعنی اس میں جو ہے گود میں ہونے سے مراد لٹرل سینس میں گود نہیں، یہ وہ ایک ایڈیم ہے، محاورتن ہے. گود میں ہونے سے مراد ہے اس کی ازلی رفاقت. پھر دوسرا لفظ خداوند ہے. اب یہ دونوں ٹائٹل یسوع مسیح کے لیے خدا بھی اور خداوند بھی، دونوں لقب، دونوں نام تو ہمارے ادا کیے. اے میرے خداوند، ہاں اے میرے خدا. اب لفظ خداوند پہلے میں دیکھا کہ کہاں کہاں اس کو بطور خدا پکارا گیا. دوسرا خداوند متی کی معرفت لکھی کی مقدس انجیل اس کا 22واں باب اور 44ویں آیت اور پھر بعد کی آیات کے مطابق یسوع فریسیوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے خیال میں مسیح کس کا بیٹا ہوگا اور کیا داؤد کا نہیں؟ اور اپنی دلیل کے لیے زبور 110 کا حوالہ یسوع مسیح نے پیش کیا فریسیوں کے سامنے، جہاں پر داؤد نے مسیح کو میرا خداوند کہا. اب رومیو 10ویں باب کی 9ویں آیت میں پولس کہتا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. اب نجات کے لیے یسوع کو خداوند ماننا یہ اقرار بھی بڑا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ نجات پانا چاہتا ہے اور وہ یسوع مسیح کو خداوند ماننا نہیں چاہتا تو اس کی نجات پر حرف آتا ہے، اس کی نجات مشکوک ہے، اس کی نجات شاید اس کے اپنے تسلی کے لیے تو ہوگی لیکن خدا کے کلام کے مطابق
جب تک کوئی دل سے ایمان لا کر زبان سے اقرار نہ کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، تب تک وہ نجات یافتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جڑی ہوئی بات ہے، لازم و ملزوم ہے۔ رومیو 10 باب کی 13 آیت میں پولس نے فرمایا کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ پھر یوئیل نے کیا کہا، جس کا حوالہ پولس نے پیش کیا ہے، یہ 2 باب کی 32 آیت۔ خداوند کا نام یوئیل وہاں پر یہوہ نام استعمال کرتا ہے، جو کوئی یہوہ کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور اسی یہوہ کو جو عبرانی زبان کے اندر یعنی یہوہ لفظ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ خدا کے لیے استعمال ہوا، نیو ٹیسٹمنٹ میں یہی یہوہ لارڈ یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا، جس کا ترجمہ خداوند ہے۔ تو یوئیل نے 2 باب کی 32 آیت پڑھیے، یوئیل نکالیے 2 باب اور اس کی 32 آیت، لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ لیٹ می چیک ان ہیبریو کہ یہاں پر عبرانی زبان کے اندر جو ورڈ ہے یہ یوئیل 2 باب اور اس کی 32 آیت ہے۔ تو عبرانی زبان میں اوکے یہاں پر لفظ یہوہ یوئیل دوسرا باب اور 32 آیت، یا اوکے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یس اوکے لفظ shall be saved of Yahweh of Yahweh۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر لفظ یہوہ لکھا ہوا ہے، جو کوئی یہوہ کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور یہی آیت ہو بہو ایز اٹ از کوٹ کی ہے، کیونکہ کلام اور پھر یہودی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کے کلام میں رد و بدل کرے، اتنے سٹرکٹ تھے وہ خدا کے کلام کے بارے میں، اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پولس جو شرع کا عالم، جو عہد عتیق کا ماہر اور ربی گملیل کا شاگرد، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ خدا کے کلام کے اندر زیر زبر کی تبدیلی کرے۔ تو یوئیل نے کہا اور جو کوئی یہوہ کا نام لے گا نجات پائے گا، اور اسی بات کو پولس رسول نے کہا جو کوئی یہوہ لارڈ یعنی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور نئے پرانے عہد نامے کا یہوہ اور نئے عہد نامے کا یسوع ایک ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں وہ ثابت کرتا ہے کہ یہوہ خدا حقیقت میں یسوع ہی ہے۔ نمبر 3، اسے خدا کا بیٹا پکارا گیا۔ بائبل مقدس نے بارہا بیان کیا ہے یا اقرار کیا ہے، دونوں میں سے ایک لفظ آخر کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، حتیٰ کہ یسوع نے خود کو خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کیا۔ یعنی بار بار بائبل نے اس بات کا اقرار کیا نا، اور اسے باپ یعنی یسوع نے خدا کو باپ یعنی میرا باپ یعنی اس کو خاص اپنا باپ کہہ کر پکارا۔ اسی طرح سے وہ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ ابن خدا ہے۔ بعض لوگ ناقص سمجھ کے ساتھ اسے یوں پیش کرتے ہیں کہ اگر یسوع خدا کا بیٹا ہے تو شاید وہ باپ سے کمتر ہے۔ ایسی ہمیں بھی ایسی ہی کچھ انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے کہ اگر یسوع خدا کا بیٹا ہے تو باپ بڑا ہوا بیٹا چھوٹا ہوا، اگر یسوع خدا کا بیٹا ہے تو شاید وہ باپ سے کم تر ہے۔ لیکن یہودی اس کی دلیل کو مکمل طور پر سمجھتے تھے، اسی لیے جب یسوع نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا تو انہوں نے تنقید کی، کیونکہ یسوع خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا۔ تو اس نے کہا کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا۔ یہ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر یسوع مسیح نے مونون کہ یسوع مسیح نے ایڈیون اس نے خاص اس کو اپنا باپ کہہ کر ایکول ٹو گاڈ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرایا۔ یہ بات یہودیوں کو اچھی طرح سے سمجھ تھی، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔
یسوع مسیح نے جب خدا کو اپنا باپ کہا تو جس فریز میں, جس سینس میں اس نے خدا کو اپنا باپ کہا, شاید ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن اس وقت یہودیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ کے یا خدا کو اپنا باپ کہہ کے اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرا رہا ہے, تو یہ تو کفر ہے. اسی سبب سے اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے. سو یسوع مسیح کو خدا کا جب بیٹا بائبل میں پکارا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہی از ایکول ود گاڈ. اس کے خاص گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا ہے. یسوع مسیح کی خوبیاں واضح کرتی ہے کہ وہ خدا ہے. یسوع کے اندر تمام الوہی خاص موجود تھے. اس کا ازلی اور ابدی ہونا, یعنی پہلی صفت اس کی کیا ہے, اس کا ازلی اور ابدی ہونا. اب یہاں پر جو یونانی لفظ ہے نا, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, میں لفظ تھا. یونانی گرامر کے مطابق فعل ماضی, حالانکہ ماضی ہونا چاہیے, یا فعل مکمل, یعنی has been, had been وغیرہ نہیں تھا. جو کام مکمل کے یونانی زبان میں حقیقت میں فعل جاری یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے. امپرفیکٹ ٹینس سے مراد ہے کہ کوئی کام شروع تو کسی زمانے میں ہو چکا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوا, وہ ابھی تک جاری ہے. امپرفیکٹ ٹینس. لیٹ می چیک, ڈبل چیک کہ یہاں پر یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر ابتدا میں کلام تھا, انارخے ہو لوگوس. اوکے, یہاں پر یہ دیکھیں تھا لفظ, یہ لفظ ہے تھا کے لیے ایک, یہ لفظ یہاں پر لفظ واز لکھا ہوا ہے, اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ورب ہے یعنی فعل ہے. یہ فعل کی قسم ہے تھا, اور یہ ہے امپیریٹیو انڈکٹیو, سوری امپرفیکٹ انڈکٹیو ایکٹیو, یعنی پرفیکٹ نہیں ہے. تو لفظ جو تھا یسوع کے ماضی میں کسی وقت ہونے کو بیان نہیں کرتا. جو لفظ تھا ہے یسوع مسیح کے ماضی میں سے ہو کر حال تک کے وجود کو بیان کرتا. آمین. یہ امپرفیکٹ ٹینس ہے. ہمارے پاس جو لفظ تھا ہے یہ پاسٹ میں چلا جاتا ہے, لیکن یسوع مسیح کبھی بھی پاسٹ میں نہیں ہے. یسوع مسیح ہمارے پاسٹ سے لے کر ہمارے فیوچر تک یکساں. آمین. یہ امپرفیکٹ ٹینس استعمال ہوا ہے. تو یہ حقیقت, یہ اس کے ازلی اور ابدی ہونے کو ظاہر کرتا ہے. عبرانیوں 11 پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, یعنی آسمان اور زمین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا. کیونکہ جو مخلوق یعنی پیدا شدہ یا تخلیقات ہے ان کے تو پیدا ہونے کا بھی اور مرنے کا بھی وقت ہے. آسمان کے بنائے جانے اور آسمان کے ہٹائے جانے کا بھی وقت ہے. درخت کے لگائے جانے اور درخت کے اکھاڑے جانے کا بھی وقت ہے. تو ہر ایک چیز جو تخلیق کے زمرے میں آتی ہے اس کا بنائے جانے کا وقت ہے, اور اپنے بنائے جانے سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا. اگر اپنے بنائے جانے سے پہلے ان کا وجود ہوتا تو وہ ازلی ہوتے. آسمان کا اگر اس کے بنائے جانے سے پہلے وجود ہوتا تو آسمان ازلی ہوتا. زمین کا وجود ہوتا تو زمین ازلی ہوتی. تو جس کا وجود ازلی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود عارضی ہے. جو ازلی نہیں ہے وہ عارضی ہے, جو عارضی ہے وہ فانی ہے. اب یسوع مسیح کی دلیل یہاں پر پیش کی گئی کہ جو پورا اس کا کانٹیکسٹ ہے, اگر ہم پیچھے سے اس کو شروع کریں تو عبرانیوں پہلے باب کی 11ویں, چلیں ہم دیکھ ہی لیتے ہیں تاکہ اور زیادہ ہمیں, کیونکہ اس کو دوسرے اس کے بیجو سے شروع کیا گیا ہے, لیکن نکالیے بائبل میں سے عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت. لکھا ہے سوری 10ویں آیت سے پڑھیں, 10ویں آیت سے. یہ زبور 102 کا ریفرنس کوٹ کیا گیا 25ویں سے 27ویں آیت. آپ ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے. اور یہ کہ ایک خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں اور نیست ہو جائیں گے, وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا, اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے, تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا, اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے مگر تو وہی ہے, اور تیرے بس ختم نہ ہوں گے. آمین.
یہ زبور 102 اس کی 25ویں سے 27ویں آیت یہ یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے وہ پروفیسی ہے، یعنی کہ خدا ازلی ہے اور یسوع مسیح بھی اسی طرح سے عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ وہ نبوتوں کے عین مطابق ازلی ہے۔ آسمان زمین جو خدا کے ہاتھ کی کاریگری ہے وہ ختم ہو جائیں گے، نیست ہو جائیں گے، پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، جیسا 21ویں باب میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ پرانی زمین اور پرانا آسمان جاتے رہے، نئی زمین اور نیا آسمان۔ یہاں پر مصنف مسیح کے باقی رہنے کی بابت کہہ رہا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ گواہی دیتا ہے کہ مسیح عبدالآباد تک رہے گا۔ ازلی اور ابدی ہونا صرف خدا ہی کی صفت ہو سکتی ہے، گویا اس سے مسیح کی الوہی خاصیت کا حامل ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ آمین۔ کتنی خوبصورتی سے، کتنی سادگی سے لکھا ہے کہ وہ تو پرانے ہو جائیں گے، وہ تو نیست ہو جائیں گے، لیکن تو باقی رہے گا، تو عبدالآباد ہے۔ تو یہ کس کو کہا ہے تو باقی رہے گا؟ یسوع مسیح کو کہا ہے۔ تو ہر پیدا ہونے والی چیز وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اس کا ٹائم فریم ہے، ٹائم پیریڈ ہے، لیکن تیرے برس یہاں پر لکھا ہے اور تیرے برس ختم نہ ہو۔ آمین۔ آمین۔ آگے اس کی ہما جائے گی۔ اچھا، ہما جائے گی یعنی اس کی اومنی پریزنٹ، ہر جگہ پر اس کا موجود ہونا بھی ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، کیونکہ اگر کوئی ہر جگہ پر ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں تو وہ خدا ہی ہو سکتا ہے، اور اگر یسوع مسیح ہو سکتا ہے تو پھر وہ خدا سے کم نہیں ہو سکتا، پھر وہ خدا ہی ہے۔ آمین۔ مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہتے ہوئے وعدہ کیا تھا، کیا کیا تھا وعدہ؟ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ، دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ، یعنی ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ دنیا کے آخر تک، پھر کہا گیا دنیا کا آخر ہو جائے گا لیکن میں اس کے بعد بھی، یعنی ہمیشہ تک تمہارے ساتھ۔ آسمان اور زمین تو ختم ہو جائے گا، یہ اس کی ہما جائیگی ہے کہ وہ ہمیشہ تک ساتھ رہے گا، اور ہمیشہ تک صرف ساتھ خدا کا ہی ہے۔ تو اسی لیے یسوع مسیح کا نام ایمینویل رکھا گیا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہ اس کی ہما جائیگی ہے۔ اس کے کامل خدا ہونے اور کامل انسان ہونے پر اعتقاد رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی فطرت میں تو آسمان پر موجود ہے، انسانی فطرت میں وہ بادلوں پر اٹھایا گیا، جلالی حالت میں اٹھایا گیا، اور وہ آسمان پر باپ کے دہنے موجود ہے، مگر اپنی الہی خاصیت کے باعث ہر جگہ پر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے یسوع نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ جہاں 2 یا 3 تو میں کیا ہوں گا، ان کے درمیان میں، ان کے بیچ میں موجود ہوں گا۔ یسوع مسیح ہمارے درمیان میں، اگرچہ وہ اپنے جلالی بدن میں تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر 40 روز کے بعد اپنی الہی فطرت کے انسانی فطرت کے اندر اور جلالی بدن کے اندر باپ کے دانے آسمان پر موجود ہے، ہر جگہ موجود ہونا اس کی ہما جائے گی کے سبب سے ہی وہ تمام مقدسین میں سکونت کرتا، اور آگے یہ حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں، یوحنا 14 باب کی 23ویں آیت، افیسیوں 3 باب کی 17ویں آیت، اور کولوسیوں 1 باب کی 27ویں آیت۔ اب اس کی ہمادانی یعنی یعنی he is an omniscient، جیسے خدا omniscient ہے، خدا علیم کل ہے، خدا بصیر ہے، تو یسوع مسیح کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی omniscient ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے، ہمادار۔ کیسے؟ یسوع جانتا تھا کہ آدمی کے دل میں کیا ہے، اور آدمی کے دل میں کیا ہے یہ صرف خدا ہی جانتا ہے، اور وہ اپنی نسبت ان کی گواہی کی حاجت نہ رکھتا تھا۔ یہ بات یوحنا کی انجیل کے 2 باب کی 25ویں آیت میں لکھی ہے کہ اگر کوئی یسوع مسیح کو کہنا تو بہت چنگا، تو بہت چنگا، تو بہت چنگا ہے، تو یسوع مسیح کو کسی نے چنگا آکھن نال کوئی فرق نہیں پیندا، کوئی نہ بھی کرے تو پھر کی، کیونکہ اس کو پتا ہے آدمی کے دل میں کیا ہے، کیونکہ جو مجھے چنگا چنگا کہتے ہیں نا، ہوشا نہ وہی کل کو کہے کہ اسے سلیب دے۔
تو دل میں کیا ہے یہ صرف خدا جانتا ہے، اور اگر یسوع کو پتا ہے کہ دل میں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا ہے۔ اور اس کے بعد حتیٰ کہ جب وہ سامری عورت سے گفتگو کرتا ہے تو کیا ہوا، جس کو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا سامری عورت، وہ اس عورت کے بارے میں یہاں تک کہ اس کے ماضی کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا تھا، اس کے شاگرد بھی اس کی ہمادانی کی گواہی دیتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 30ویں آیت اس کا بار بار اپنی موت کے بارے میں بتانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ تم اس ہیکل کو ڈھالو اور میں 3 دن میں اس کو کھڑا کروں گا۔ کس کے بارے میں اس نے کہا تھا؟ اپنے بارے میں کہا تھا نا، اور اس نے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم غیر قوموں کے حوالے کیا جائے اور وہ بہت دکھ اٹھائے لیکن وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ کس کے بارے میں کہا تھا؟ اپنے بارے میں کہا تھا نا۔ تو ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہے، ہم اپنے بارے میں نہ اپنے پیدا ہونے کے بارے میں جانتے تھے اور نہ ہی اپنے مرنے کے بارے میں۔ تو یسوع مسیح وہ ہے جو اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود ہے اور جو اپنی زمینی سارے دکھوں سے بھی واقف ہے اور پھر اپنے جھوٹنے سے بھی واقف ہے اور پھر اپنے دوبارہ آنے کے بارے میں بھی واقف ہے کہ میں جاتا ہوں، میں پھر آؤں گا۔ کس نے تمہارا کیا یہ ایسا؟ یہ یسوع مسیح نے کیا نا۔ پھر اس کی قدرت کاملہ، یسوع مسیح کے پاس کل اختیار ہے، ساری قدرتوں کا مکمل کامل جامع جو اتھارٹی اختیار ہر قسم کی یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یعنی جملہ اختیارات یا مجموعہ اختیارات، قدرت کاملہ، یسوع مسیح کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ متی 28 باب کی 18ویں آیت میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا۔ تو دو اختیار ہیں، یا آسمان کا ہے یا زمین کا ہے۔ اگر یسوع مسیح کے پاس آسمان کا ہوتا تو کسی دوسرے کے پاس زمین کا ہوتا، پھر ہمیں 2 خداؤں کو ماننا پڑتا، ایک آسمان والے ایک زمین والے۔ پر جب اختیار ہی اس کے پاس ہے، آپ کو پتہ پیلاطس نے یسوع کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے۔ یسوع نے کہا تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا، اوپر کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس۔ یسوع نے کہا تجھے اگر اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہیں تھا۔ تو جب یسوع نے کہا تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو اوپر کا اختیار کس کے پاس تھا؟ یسوع نے کہا میں اپنی جان کا اختیار اگر تجھے نہ دیتا تو تو مجھے مار بھی نہیں سکتا تھا، حوالے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میری مہربانی سمجھ کہ میں تیری عزت ودانا پہ آوا تو میں تیرے ہتھی اپنے آپ کو انہوں نے حوالے کرنا، یہ سمجھ تیری عزت رکھنا پہ آوا۔ کیونکہ جب وہ آئے گا نا تو اس کی آنے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی آمد کی تجلی اور اپنی منہ کی پھونک سے اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح کو ہلاک کر دے گا۔ وہ تو کیا ہے پیلاطس؟ اس کی تجلی اور اس کی آمد کی پھونک سے تو مخالف مسیح جس کے قبضے میں ساری دنیا پڑی ہوئی ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تیرے تو پھونک مارنے کی بھی لوڑ نہیں، ایوی ریگولر سال ہے میرے تو مر جائے گا۔ ریگولر سا پھونک نہیں مارنی، یعنی پھونک پر ارریگولر سا ہو میرا۔ تو جو اختیار کی یہاں پر بات ہے، جو یہ اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے، اس کے پاس گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، جو صرف اور صرف خدا ہی سے علاقہ رکھتا ہے۔ یعنی یہ صرف خدا کے پاس اختیار ہے، اس کی مرضی جس کے چاہے گناہ معاف کرے، جس کے چاہے باقی رہنے دے، یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ تو یسوع مسیح اگر گناہ معاف کرتا ہے تو وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ بھائی بندہ کس نے گناہ معاف کر کے ویکھے بنا ہوں گے نہیں؟ ہاں اسی اپنے جڑے ساڈے ایک دوسرے قصور کیتے نے اسی وہ تے معاف کر سکتے ہیں، لیکن گناہ کا مطلب ہے خدا کی شریعت کی پامالی، خدا کی حکم عدولی۔ گناہ کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے دائرہ اختیار سے باہر ہونا، خدا کی ڈومین، خدا کی مرضی، خدا کے جلال سے محروم ہو رہا، جیسا 3:23 رومیو میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو سب سے مراد سب ہے، آدم سے لے کر آج تک، اور جو آخری بچہ پیدا ہوگا نا اس تک، اس میں بھی سب ہے، سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہے۔ لہٰذا اگر خدا کسی کو معاف کرتا ہے تو یہ اس کی ثواب دید ہے، جس کے گناہ معاف کرنا چاہے کرتا ہے، جس کے رکھنا چاہے رکھتا ہے۔ اور اگر یسوع مسیح گناہ معاف کرتا ہے، جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح پر خدا تو تھلے نہیں، پھر وہ خدا ہے۔
تو ہم اپنے ایک دوسرے کے قصور معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو گناہ خدا کے خلاف ہے ہم معاف نہیں کر سکتے. وہ خدا ہے جو ہمیں معاف کرتا ہے. اس کے بعد اس کی یکسانیت. اچھا پھر یہاں پر چند ایک حوالہ جات بھی مرکز دوسرے باب 5ویں سے 10ویں اور یہ سایہ 43واں باب 25ویں آیت اور 55ویں باب کی 7ویں. چلے یہ اس کی یکسانیت پڑھے کوئی، میں تب تک پانی پی. اس کی یکسانیت نمبر 5 خود زندگی ہے، نمبر 6 یہ دونوں پڑھ دیں. مسیح لا تبدیل ہے، وہ کل اور آج بالکل ابد تک یکساں ہے. اس یکسانیت صرف خدا ہی کو زیبا ہے اور مسیح یکساں ہے، وہ زندگی ہے. ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کئی دفعہ پرنٹنگ میں اور اس میں ہو جاتا ہے. مسیح لا تبدیل ہے. اب اس کی یکسانیت، مسیح لا تبدیل ہے، اور جیسے عبرانیوں 13ویں باب کی 8ویں آیت میں اس کی یکسانیت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور اس کی یکسانیت جو ہے صرف یہ جو یکسانیت ہے، یکسانیت یہ اس کاٹ لیں، یکسانیت صرف خدا ہی کو زیبا ہے اور مسیح یکساں ہے. یہ کیسے ہے؟ یکساں سے مراد کیا ہے؟ اس کی جو مثال ہے، یکساں ہونے سے مراد ہے جیسے پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے نا، ایک جیسی رکھتا ہے. پانی اندر سے اگر ہم کسی ٹب کے اندر سے، چلے بڑا کوئی ٹب ہے، اس کے اندر سے کسی مگ کے ساتھ، گلاس کپ کے ساتھ پانی نکالیں گے تو کیا اس پانی والی جگہ ٹویا پہ آ جائے گا؟ بھائی پانی پھر اپنی سطح پہ آ جائے گا. اور کر دے رہو آخری قطرے تک پانی کی ٹویا نہیں پڑے گا، کیونکہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، وہ یکساں رہتا ہے. اس لیے خدا میں سے اگر خدا کی پاک ذات کے اندر سے کلمہ مجسم ہو کر آتا ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ خدا کی ذات چٹویا پہ آ گیا، یہ سمجھ جا کے دوبارہ پڑھ دے گا. جب اس کے ساتھ دوبارہ جلال میں جلالی ہوگا تو پھر خدا کامل ہو جائے گا، پھر خدا مکمل ہو جائے گا. جتنی دیر تک یسوع مسیح جسم چھے انہی دیر تک ٹویا پہ نہیں. خدا کی ذات یکساں ہے. اور اسی طرح سے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح بھی یکساں ہے. زمانوں کا خدا پر اثر نہیں ہوتا، زمانوں کا یسوع مسیح پر بھی اثر نہیں ہوتا، وہ یکساں ہے. اس کے بعد وہ زندگی ہے. بنی نوع انسان اور دیگر مخلوقات اس لیے زندہ ہے کیونکہ ان کو خدا نے زندگی بخشی. لیکن مسیح ان مخلوقات سے فرق ہے، وہ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے. بیٹا اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اس کو کسی نے زندگی بخشی نہیں ہے. اگر اس کو زندگی بخشی ہوتی، اس کے نتنوں میں دم پھونکا ہوتا تو وہ مخلوق ہوتا. وہ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس کی زندگی اسی میں موجود ہے. دیکھیں آپ یہ بات یوحنا کی انجیل پہلے بات دیکھیے ذرا. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا کیا سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. اوکے، تو یہاں پر یسوع مسیح کو زندگی دی نہیں گئی، بخشی نہیں گئی، بلکہ اپنی جان دینے کے بارے میں بھی یسوع نے بھلا کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں آپ ہی اسے دیتا ہوں، مجھے اس کو دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کو واپس لینے کا بھی اختیار ہے. تو ہمیں ہماری جانوں پر اختیار نہیں ہے، ہماری روحوں پر اختیار نہیں ہے، ہماری جانوں پر ہمارے خالق کو اختیار ہے، ہماری روحوں پر ہمارے خالق کو اختیار ہے. یسوع مسیح چونکہ مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، اس لیے وہ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اور اس کو باہر سے، خارج سے زندگی نہیں ملی ہے، بلکہ زندگی یعنی یہ اس کی جو سیلف ایگزسٹنس ہے، اس کی بینگ، اس کا وجود، اس کی ایٹرنٹی کو بیان کرتا ہے، اس کی ازلیت کو، اس کی ابدیت کو بیان کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی ابتدا نہیں ہے اور کوئی اختتام بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ الفا اور اومیگا تو خود ہے، اول تو آخر وہ خود ہے. نہ تو ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا ہے. نہ الفا سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر الفا سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اومیگا کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی نہیں ہو سکتا اور میرے بعد بھی کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ الفا اور اومیگا کے درمیان میں ٹائم ہے، اور اس کے پہلے اور اس کے بعد ازلیت اور ابدیت، اور وہ یسوع مسیح ہے. مسیح کے خدا ہونے کے بارے میں
کیا ثبوت ہے؟ اچھا یہ جو چیزیں تھی ہم نے یہ جو 6 پوائنٹ ہم نے پڑھے ہیں یہ اس کی جو کریکٹرسٹکس یا اس کے خاص یا اس کی خوبیاں یا اس کے اوصاف یہ بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے. وہ ازلی اور ابدی کیسے ہے؟ وہ ہمہ جا ہونے کی وجہ سے ہمادار کامل اس کا اختیار اس کی یکسانیت اور اس میں زندگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے. اس کے بعد مسیح کے خدا ہونے کے بارے میں ثبوت کیا گواہیاں ہے کہ مسیح خدا ہے؟ نمبر 1 خالق. یوحنا رسول نے کہا کہ یسوع مسیح خدا بنا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. تو یہ ثبوت ہے کہ یسوع مسیح خالق ہے اور خالق جو ہے وہ خدا ہے. اگر خالق نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی چیز بھی پیدا نہ ہوتی. بھئی ہر ایک چیز کے بنانے والے چیز کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے. جیسا مثال دی جاتی ہے یہ گھڑی ہے تو گھڑی کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے نا، گھڑی ساز ہے. اور اگر کائنات ہے تو کائنات کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا نا. اگر خالق نہ ہوتا تو تخلیقات نہ ہوتی. اور یہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا کہ سب کچھ جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کے وسیلے سے پیدا ہوا. اگر چیزوں کی پیدائش کا کوئی وسیلہ ہی نہ ہوتا تو چیزیں پیدا کیسے ہوتی؟ وسیلہ ہے تو پیدا ہوئی نا. اور وہ جو میڈیاٹر ہے جس کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا ہوئی وہ یسوع مسیح ہے. اگر یسوع مسیح خالق نہیں ہوتا، خالق ہی نہ ہوتا تو مخلوق کیسے ہوتی؟ تو یہ آیت واضح کرتی ہے. اب پولس کیا کہتا ہے کولوسیوں کے خط میں اس کے پہلے باب کی 16ویں آیت، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی. اسی میں یسوع مسیح میں یعنی اس کلمے میں اس کے توسط سے اس کے وسیلے سے آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی. اب یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ وسیلے اور واسطے کی یہاں پر بات کی گئی. جس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہے نا اس کے واسطے پیدا ہوئی ہے. ہم بھی انسان اس کے وسیلے سے پیدا ہوئے تو اس کے واسطے پیدا ہوئے ہیں. ہر ایک چیز جو بھی پیدا ہوئی ہے اس کے وسیلے سے ہے، اس کے واسطے ہے. تو ہم بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، وہ ہمارا وسیلہ بنا. آؤ ہم بھی اپنی زندگیاں اس کے واسطے گزاریں. یہی اس کی تخلیق کا مقصد ہے. مسیح یسوع ہی خدا ہے جس نے فرشتے اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا. بعض لوگ کہتے ہیں لوسیفر اور یسوع مسیح دوویں بھرا سن. تو خدا نے لوسیفر تو پہلو یسوع مسیح کو پیدا کیتا تو یسوع مسیح لوسیفر دا بڑا بھرا سی. لیکن خدا کے کلام کی تشریح ہے یہ یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ سب چیزوں سے پہلے مولود ہے. اس کا جو ترجمہ لیتے ہیں نا وہ مولود کا کہ وہ مخلوق ہے. تو لیکن بائبل کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح مخلوق ہے، بلکہ یسوع مسیح خالق ہے اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. پولس رسول یہ دوسرا پوائنٹ ہے سنبھالنے والا، سسٹینر. پولس رسول نے کہا وہ سب چیزوں سے پہلے ہے. اب دیکھیں یہاں پر بھی اس کی پیدائش سے بیشتر اس کی موجودگی کا ذکر ہے. وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. یعنی اگر یسوع مسیح قائم بالذات نہ ہوتا تو چیزیں بھی قائم نہ رہ سکتی. یعنی وہ سب چیزوں کا سنبھالنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، ہولڈ کرنے والا ہے، تھامے رکھنے والا ہے، سسٹینر ہے یسوع مسیح. اور اگر سنبھالنے والا، اب دیکھیں میں نے مائک پکڑا ہوا ہے نا تو میں نے مائک کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اب ہولڈر ہی نہ ہو تو یہ قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں، دیکھو پڑے گا. تو اگر پیدا کرنے والا خالق ہی نہ ہو تو چیزیں پیدا نہ ہوگی. اور اگر پیدا کرنے کے بعد جس نے پیدا کی وہ ہولڈ ہی نہ کر سکے تو چیزیں قائم بھی نہیں رہ سکتی. تو چیزوں کے قائم رہنے کے لیے جس نے پیدا کیا اس کا قائم رہنا ضروری ہے. اور قیامت کا مطلب ہے قائم رہنے والا. اور یسوع نے کہا قیامت تو میں ہوں، قیام تو مجھے ہے، باقی رہنے والا تو میں ہوں. دنیا میں کسی چیز کو قیام نہیں ہے، صرف یسوع مسیح قائم بالذات ہے. آمین. اس لیے اسی کی ذات حی القیوم ہے. یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا ہے زندگی بھی میں ہوں اور قیامت بھی میں ہوں. یعنی حی القیوم، حی کا مطلب زندگی اور قیوم کا مطلب قیامت. وہ تو یسوع مسیح ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے. پھر سب چیزوں کے اسی میں قائم ہونے سے مراد ہے
کہ مسیح نے سب چیزوں کو پیدا کیا, سب چیزوں کو سنبھالتا ہے. دوسرے لفظوں میں مسیح نے سب چیزوں کو قائم رہنے کے لیے سنبھال رکھا ہے. اب دیکھیں خدا کی حکمت دیکھیں کہ خدا نے زمین کو ہلکی سی چیز کے اوپر رکھا ہوا, پانیوں کے اوپر. پانی کے اوپر بھی کوئی چیز قائم رہ سکتی ہے اور اس کو جنبش بھی نہیں ہے. خدا کی حکمت دیکھیں کہ خدا نے اس کو ہلکی سی چیز, مطلب کسی بھاری چیز اتنے بنا کے تھلے کوئی فاؤنڈیشن بھاری چیز رکھ دے, اتنے زمین ہوتی نا تو کوئی بندہ کہتا ہے کڑی بڑی گل ہے یہ تو نہ ہو, تو پھر پانی دے اندر اتنے زمین اس نے سنبھالا ہوا ہے خدا نے. اب خدا کی حکمت دیکھیں کہ زمین سمندر پانی جو ہے سمندر کا پانی یہ زمین کو کیوں چھپا نہیں لیتا. خدا کی حکمت دیکھیں. اب جو نے سائنس پڑھی آپ کو پتا ہے کہ چاند سے مد و جزر پیدا ہوتے ہیں. تو چاند اگر ہمارے ہاں گھٹنا بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ساری دنیا کے اندر اس کا جو گھٹنا بڑھنا ہے وہ تمام ملکوں میں الگ الگ ہے. مطلب اگر آج یہاں پر چاند پہلی کا ہے نا تو کسی ملک میں وہ 14ویں کا ہے, کسی میں 13ویں کا ہے, کسی میں 12ویں کا ہے, کسی میں 11ویں کا ہے, کسی ملک میں 10ویں کا ہے. تو چاند کے اس طرح سے سائز پوری دنیا میں مختلف حالتوں میں یہ اس کے ڈیز رہتے ہیں. تو چاند کے وسیلے سے پانیوں میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کراچی کے اندر آپ نے اگر گئے تجربہ کیا ہو تو پانی دن کے وقت میں بڑی دور ہوتا ہے اور رات کو بالکل ساحل کے اوپر آگے تک سیڑھیوں تک آ کر ٹکراتا ہے. دن کے وقت بڑی دور. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پر دن ہے نا تو کسی ملک میں رات ہے, اور جس ملک میں رات ہے وہاں پر چاند 14ویں کا ہے, اور جس ملک میں چاند 14ویں کا ہے چاند کی جو کشش ہے نا اس کے سبب سے مد و جزر پیدا ہوتا ہے. جس ملک میں رات ہوگی, جس ملک میں رات ہوگی پانی کو جو چاند کی شعاعیں نا وہ کھینچ کر اس ملک کی طرف لے کر جائے گی. اب خوبصورتی دیکھیں کہ چاند ایک طرف 14ویں کا ہے, ایک طرف 13ویں کا ہے, ایک طرف 12ویں کا ہے, ایک طرف 11ویں کا ہے. تو خدا نے ساری پانی سمندر کو بیلنس رکھا ہوا ہے. تو یہ خدا کے سنبھالنے کی قدرت ہے. اتنی لطیف چیز کے اوپر اتنی کثیف چیز رکھی ہوئی ہے. پانی لطیف ہے, مایا ہے, اتنی ٹھوس کثیف چیز پانی کے اوپر کون سنبھال سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے. اور کلام میں لکھا ہے یہ یسوع مسیح ہے جس کے وسیلے سے پیدا ہوا اور وہ سب چیزوں کو سنبھالتا ہے. اسی لیے عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ یسوع مسیح خدا کے جلال کا برتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. آمین, ہلیلویا. اور نمبر 3 گناہ معاف کرنے والا. پہلے بھی ہم نے دیکھا یسوع مسیح نے ایک مفلوج کے گناہ معاف کیے. معجزے کرنے والا یسوع مسیح نے بدروحوں کو جب نکالا معجزے کیے, اور یسوع مسیح نے وہ معجزے کیے کہ جو عام آدمی انسان اس کی عقل اور سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. معجزے کیے اور یسوع سے بدروحوں کو نکالا, اور بدروحوں کو کسی کا نام کا واسطہ دے کر نہیں نکالا. یعنی آج ہم بدروحوں کو نکالیں گے تو یسوع کے نام کا سہارا لے کر نکالیں گے, اس کے نام کو واسطہ بنا کر نکالیں گے, وسیلہ بنا کر نکالیں گے. لیکن یسوع اس نے نہ ترلا کیتا تیری مہربانی زدہ سواری نکل جا, نہ یسوع مسیح نے کسی اور کا نام استعمال کیا تیرے وہ دا واسطہ ہی, تیرے فلانے دا واسطہ ہی. یسوع مسیح نے اس کو حکم دیا, چھڑکا, چپ رہ اور اس میں سے نکل. تو یہ اختیار, یہ معجزے, یہ صرف اس کی یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا ہے. اب دیکھیں اسپرچول ریلم کے اندر یہ ریلم ہی الگ ہے, روحانی عالم ہی الگ ہے, اور روحانی عالم کے اندر بھی یسوع مسیح کا اختیار چلتا ہے, ہمارا نہیں چلتا. اگر ہم آج روحانی عالم پر غالب آنا چاہتے ہیں نا, اسپرچول وارفیئر کے اندر, روحانی جنگ کے اندر غالب آنا چاہتے ہیں تو ہمیں یسوع کی ضرورت ہے. پر جب یسوع مسیح روحانی عالم کے اندر ہمیں فاتح نظر آتا ہے تو اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑی ہے, بلکہ وہ روحانی عالم میں ابلیس کو بھی شکست دیتا ہے اور پاتال میں جا کر موت کو بھی مار کے آتا ہے. قبر کے اندر موت کا کلا کما کرتا ہے اور زندگی کی نوید سناتا ہے. میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور اب الاباد زندہ ہوں. آمین, ہلیلویا.
Praise God. وہ تعظیم کے لائق ہے. صرف خدا ہی واحد ساری تعظیم و تمجید کے لائق ہے. اور پھر آگے حوالہ جات لکھے ہے یوحنا کی انجیل کے مطابق یسوع نے کہا کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں. جس طرح ایکول ہے عزت میں, یعنی باپ اور بیٹا عزت میں ایکول ہے. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا. یہ کیا بات ہے؟ یعنی باپ کی عزت کرنا ہم کہتے ہیں جی روا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر لکھا ہے کہ باپ کی عزت کرنی ہے تو بیٹے کی بھی باپ کی مانند عزت کرنی ہے. پھر اس سے بڑھ کر لکھا ہے جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا پاوے باپ نو وڈیاندے رہو. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی عزت نہیں کرتا. باپ اس کی تعظیم کو, اس کی تعریف کو قبول ہی نہیں کرتا جو بیٹے کی تعظیم نہیں کرتا. اور جو بیٹے کی نہیں مانتا گویا وہ خدا کی نہیں مانتا. تو یہ بائبل مقدس میں ہے, یعنی کہ بیٹا یہاں پر ہمیں خدا کے برابر نظر آتا ہے. یہ اس کی الوہیت ہے. کون خدا کے برابر ہو سکتا ہے؟ پولس نے کہا وہ خدا کے برابر ہے, پر اس نے والنٹیرلی خود کو سرنڈر کیا. اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا, انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور اپنے آپ کو پست کیا, یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیب موت دوبارہ. اور یہ حوالہ واضح کرتا ہے کہ لوگ یسوع کی بھی ویسے ہی تعظیم کریں جیسے باپ کی. اگر یسوع خدا نہیں ہے تو پھر یہ حوالہ خدا کے خلاف کفر کے مترادف ٹھہرتا. دوسرے کرنتیوں کے 13ویں باب کی 13ویں آیت میں کلمات برکات میں تثلیث کا ذکر ہے جو برکت ایمانداروں کو دی جاتی ہے. اس میں تینوں اقانیم کی برابری کو واضح کیا گیا ہے. کرنتس 13واں باب, دوسرا کرنتیوں 13واں باب دیکھیے ذرا, نکالیے کرنتیوں کا دوسرا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت. یہ والا دوسرا کرنتیوں اور خدا کی محبت. اب دیکھیں یہاں پر ایکول ہے جسے ہم بینیڈکشنز کہتے ہیں. ایکول ہے یہاں پر 14ویں آیت, خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ اس کے برابر اسی کلمات برکات جو ہے بینیڈکشنز اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے. یعنی تینوں کی جو یہ جو ڈوکسولوجی ہے, یہ جو اختتامی کلمات یا کلمات برکات ہے, اس میں جو برکات کا منبع ہے وہ خدا کی تثلیثی ذات ہے. خدا یعنی باپ اور خدا یعنی بیٹا اور خدا یعنی روح القدس, تینوں ایکولی ہمارے لیے ایک جیسی وہ ہمیں برکت ملتی ہے اور یہ برکت ایمانداروں کو دی جاتی ہے. اور اس برکت میں تینوں اقانیم برابر ہے. جب یسوع ایک گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو وہ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے تعظیم حاصل کرنے کے لائق ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہاں پر جو بہت سارے یہودی تھے نا, فریسی, یہ سارے تنقید کرنے والے فقیہ, اور انہوں نے جب لوگوں نے کہا نا ہوشانا ہوشانا مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے, تو لوگوں نے آ کر یسوع کو کہا چپ کرا, یہ تیری تعظیم کر رہے ہیں اور تعظیم خدا کو روا ہے, تو ایک عام انسان ہے, یہ تجھے وڈیا رہے ہیں, وڈیائی خدا کو جچتی ہے. یسوع سے لوگوں چپ کرا آتا. اسی خدا نے کہا اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو میری تعظیم کے لیے پتھر چلاؤ گے. اور آگے پھر آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا کیا تم نے کبھی یہ نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خاروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا. اب یہ جو لفظ حمد ہے نا, یہ تعظیم سے بڑا لفظ ہے, یہ عزت سے بڑا لفظ ہے حمد کرنا, کیونکہ حمد صرف خدا کی روا ہے. حمد کا مطلب ہے خدا کی تعریف کرنا. اور یسوع مسیح نے جب یہ لوگ اس کی حمد کر رہے ہیں تو مسیح خدا نے منع نہیں کیا. یسوع مسیح نے کہا یہاں پر سے تو ان بچوں اور شیرخواروں سے خدا حمد کو کامل کرا رہا ہے. تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے کیونکہ اس نے آدمیوں کی تعظیم کو قبول کیا, منع نہیں کیا. پھر مکاشفہ 5ویں باب کے اندر خدا اور بندہ یسوع تک یعنی یسوع تخت پر نظر آتے ہیں دونوں, اور بزرگ اور فریقوں کی
بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ امیجز ہے کا اپنا جو جس میں بات کرتا ہوں نا، ہم نے ان کو ان ریلمز کے اندر سمجھنا ہے، اور بزرگ اور فرشتے اس کی حمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صرف خدا ہی جو ایسی تعظیم و تمجید کے لائق ہے، آدمی حتیٰ کہ فرشتے بھی ایسی تعظیم کے لائق نہیں ہے. وہاں پر وہ برے کے لیے کہتے ہیں عزت اور قدرت اور جلال اور حمد اور عظمت اور بزرگی سب کے لائق ہے. تو یسوع مسیح بھی ایکولی خدا کی جیسے تعظیم کی جاتی ہے، حمد کی جاتی ہے، یسوع مسیح کو بھی روا ہے. آمین. تو خدا اپنا جلال، اپنی تعظیم، اپنی حمد آدمیوں کے لیے روا نہیں رکھتا. اگر کوئی بندہ خدا کی جگہ پر ہو کر اپنی تعظیم کروائے، سجدے کروائے، اپنے ہیمز، اپنی حمد کروائے تو وہ مشرک ہے، کیونکہ خدا اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے روا نہیں رکھتا. لیکن یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس میں لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح ویسا ہی جلالی ہے جیسا باپ. تو مجھے اس جلال میں جو میں بنائے عالم سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، پھر اس جلال میں جلالی بنا. تو کسی کے لیے خدا اپنا جلال، اپنی تعظیم، اپنی حمد روا نہیں رکھتا، پر یسوع مسیح کو جچتا ہے. تو جس کو جچتا ہے، جس کے لیے ہوتی ہے، جو منع نہیں کرتا، وہ خدا ہے. تھک گئے ہو نا؟ اوکے، یہ آخری رہ گیا ہے اور ٹائم بھی ہو گیا ہے بدعات کے بارے میں. اور اس کے بعد ویسے پھر 5واں وہ پوائنٹ شروع ہو جائے گا اسی کے تجسم کے بارے میں، لیکن ہم پھر اس کو یہیں پر ختم کریں گے. ایسی بدعات جو مسیح کی الوہیت کی منکر ہے، وہ کون سی ہے؟ ابیونیت. یہ فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح محض ایک عام انسان ہے اور اس کے اندر کوئی الہی فطرت نہیں پائی جاتی. وہ یہ کہتے تھے کہ مسیح ایک ایسا انسان تھا جس کا باپ کے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا، اس لیے وہ روح القدس کی رہنمائی میں چلتا تھا اور دوسرے انسانوں سے زیادہ قدرت رکھتا تھا. غور طلب بات یہ ہے کہ وہ یسوع کو خدا نہیں مانتے تھے بلکہ محض ایک انسان سمجھتے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں تعلق اس کا دوسروں سے فرق ہو سکتا ہے لیکن وہ تھا انسان. تو یہ فرقہ ہے. دوسرا عروسیت، اس کے بارے میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ پڑھا. ہم نے نیوٹالوجی میں بھی تھوڑا سا اس میں پڑھا، تثلیث کے حوالے سے جب بات ہوئی ہم نے اس پہ پڑھا، اور خاص طور پر تھیزم میں بھی ہم نے پڑھا. تو عروسیت، یہ فرقہ مانتا تھا کہ مسیح تمام مخلوقات میں سے خدا کی پہلی اور سب سے اتم تخلیق تھی. پھر وہ اپنی دلیل دیتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ مسیح آدمیوں میں سے برتر مگر خدا سے کم تر ہے. عروسیت کے مطابق بیٹا باپ کے پتی ہے، یعنی اس کے تابع ہے. ان کی تعلیم یہوہ وٹنس کی تعلیم میں موجود ہے. وہ مانتے ہیں کہ ایک وقت تھا، وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک وقت تھا مسیح کا کوئی وجود نہ تھا، پھر اس کو پیدا کیا گیا. لہذا یہوہ وٹنس کے مطابق بیٹے کی باپ کے ساتھ ازلی اور ابدی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور بائبل مقدس کی جو سالڈ تعلیم، جو سچائیاں ہیں، ان بدعات کو ریفیوٹ کرتی ہے، ان بدعات کو جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہے. یسوع مسیح کامل خدا ہے. تو آج یہ ہمارا ٹاپک تھا، یسوع مسیح کامل خدا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے، ایک تو اس کتاب کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارے اردو لٹریچر کے اندر یہ اس کتاب کا اضافہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی خوبصورت طریقے سے یہ تعلیم سمجھائی گئی ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق خدا کی ذات کے اندر، واحد ذات کے اندر تثلیث کی کثرت بھی ہے، اور یسوع مسیح کی واحد ذات کے اندر، یعنی باپ جو تثلیث کا دوسرا قانون ہے، اس کی واحد ذات کے اندر بشریت اور الوہیت برابر بیک وقت دونوں موجود رہتی ہے. خدا مجھے اور آپ کو برکت دے.